ربکم سورۃ انعام کی 151 سے لے کر 153 تک ایک لسٹ ہے احکام کی. یہ وہی احکام ہے جو اہل کتاب کے تھے اور جو آج بھی ان کے ہاں وہ خاص کر کے جو سینی گاگ ہیں ان کے دروازوں پہ لکھے ہوتے ہیں. جیسے ہماری مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر جائیں تو وہ بڑے پوسٹر دوسرا فریم کرا کے ہم نے آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کا بیان ہوتا ہے. اسی طرح سینی گاگ میں ہوتا ہے, اسی طرح چرچز میں ہوتے ہیں. اب وہ جو سورۃ الانعام میں قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق, یہ جتنے احکام ہیں یہ سارے ان کی کتابوں میں, ان کے تقاریر میں, ان کی تحریروں میں یہی تھے اور اسی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اور وہ بنی اسرائیل والے جو میں نے پچھلی پروگرام میں بتائے تھے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ باتیں ہیں اور انہیں کی وہ تصدیق فرما رہے ہیں ان باتوں کی. مصدق کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس معنی میں کہ وجود توحید, وجود رسالت اور وجود آخرت جو ان انبیاء کرام السلام نے بیان کی, قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے. اور جو علامات ان کی کتاب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تھی یہ قرآن انہی کو بیان کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے, انہیں پر ایمان لانے سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو جائیں گی کیونکہ وہ علامات ساری ان پر منطبق ہوتی ہیں. مصدق کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو کچھ بائبل میں, مثلا میری تو زندگی گزری اس میں, یہ جو مصدق کلمہ وہ لاتے تھے میرے سامنے وہ آیات, یعنی انہوں نے اکٹھی کی ہوتی تھی مشنریز نے, انہوں نے احبار اور احبار نے, رہبائے نے, جو ان کے سربراہ یہودیوں کے ہوتے ہیں مذہبی, وہ رہبائے مصدق ساری آیتیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جو مصدق کلمہ والی آیات ہیں جہاں جہاں آئی ہیں مجھے درجن کے قریب تو لوگ ملے ہوں گے, کچھ کم ہوں گے شاید, جن کو مصدق کلمہ والی آیات زبانی یاد ہوتی تھی. یعنی بائبل کی آیاتیں یاد نہیں. میں ان سے یہ سوال بھی کرتا, میں کہتا یہ بتاؤ کہ آپ نے عربی پڑھی ہے, مراکو میں آپ گئے ہیں, دبئی میں گئے ہیں, ابو ظہبی میں, مصر میں آپ نے پڑھا ہے, یمن میں پڑھا ہے, آپ کی عربی اتنی اچھی ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہ مصدق کلمہ والی جو آیات ہے تم نے یہ زبانی یاد کر لی ہے. اگر یہ زبانی یاد کر لی ہیں تو کوئی 2-4 نہیں, کوئی 2-3 ہی بائبل کی آیتیں بھی اسی طرح لفظ با لفظ مجھے کوئی سناؤ, ذرا انگلش میں سناؤ, چلو ہیبرو میں رہنے دے, گریک میں رہنے دے, اسی میں سناؤ. تو کم از کم ان لوگوں میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے سامنے ایک بندہ بھی نہیں آیا جس نے بائبل کی 2-3 آیتیں لفظ با لفظ, ہاں مانن وہ کہہ دیتے تھے, مانن تو ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا, اچھا جب وہ بائبل کی آیت فوراً پڑھنی ہوتی تو وہ کھولتے. لیکن یہ مصدق کلمہ والی آیتیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رٹ لگائی ہوئی ہے, ان کے رابائے نے بھی اور پریسٹز نے بھی, وہ جو اس لیول کے ہے. ایک تو وہ رابائے اور پریسٹ ہوتے ہیں نا جن کو ہم 10 صورتوں والا بندہ کہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, ان کی نہیں میں بات کر رہا, جو ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر جو ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. کہتے جی دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ تورات, زبور, انجیل ہر آیت کی تصدیق کرتا ہے, تو اب تمہیں کیا پرابلم ہے, کیوں؟ اچھا اب میں نے اس بات کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ہر آیت, یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو کچھ بائبل میں ہوتا ہے, تورات, زبور, انجیل میں لکھا ہے, ان کی ہر آیت کی قرآن تصدیق کرتا ہے, کیونکہ ان میں تو کفریات ہیں, مغلظات کی ایک بڑی مقدار ہے. تو اب قرآن ان کی تو تصدیق نہیں کرتا. قرآن میں جہاں بھی مصدق کا لفظ آیا ہے وہ عموماً وجود توحید و رسالت آخرت اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آیا ہے. اس سے وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جو بعض اہل کتاب کو ہو جاتی ہے کہ جب قرآن نے مصدق کہہ دیا تو ہماری بائبل کی تصدیق ہوگی, ہماری کتاب پڑ پار کر گئی. کوئی پڑ پار نہیں ہوتا. اصل میں جہاں مصدق آتا ہے وہاں ذکر رسول ہوتا ہے. معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے, اور مصدق کا معنی بھی یہی ہے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آخری رسول نے آنا ہے, اس نے حضرت مسیح کی گواہی دینی ہے, اس نے ان کی پاک دامنی بیان کرنی ہے, حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کرنی ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنی ہے. تو میں ان کرسچین سے کہتا کہ بتاؤ اس دنیا کے اندر جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے, جتنے داغ ان کے اوپر یہودیوں نے لگائے تھے ان کو کس نے دھویا ہے,
حضرت مریم کے اوپر جو داغ تھے ان کو کس نے دھویا ہے؟ جب اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے، ان کو صاف کیا ہے، ان کی تطہیر کیا، تو معنی یہ نکلا کہ مصدق کا لفظ وہاں آیا ہے جہاں قرآن میں حضور کی آمد کا ذکر ہے اور تمہاری کتابوں کا اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے کہ ہاں اب یہ ہو گیا کہ اس رسول نے تمہاری کتابوں کو سچا کر دکھایا ہے، سچا ثابت کر دیا ہے۔ اگر وہ رسول نہ آتے تو تمہاری کتابوں کی یہ پیشن گوئی، یہ بشارت جو ہے، یہ اگر پوری نہ ہوتی تو تمہاری کتابیں جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ وہ بینہ ہے، یہ وہ رسول ہے، اب وہ تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے ہماری کتابوں کی ان بشارتوں کو سچا کر دکھایا ہے جو حضور کے بارے میں تھی اور جو قرآن کے بارے میں تھی، یا جو توحید کے بارے میں، نفس توحید کے بارے میں، نفس رسالت کے بارے میں، نفس آخرت کے بارے میں۔ یہ میں نے لفظ کوٹ کوٹ کے کہے ہیں اس لیے کہ توحید کا بیان، نفس توحید کا بیان بائبل میں ہے لیکن وہ بہت کم رہ گیا۔ رسالت کا بیان ہے مگر بہت کم، اور آخرت کا نام تو برائے نام ہے بائبل کے اندر۔ اب ذرا جب توحید اور رسالت اور آخرت کا نام برائے نام ہے وہاں پر مگر ہے، اور قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے، جب وہ توحید و رسالت کا بیان ہے تو اب ذرا قرآن کی اسی صورت کی اس آیت کو پڑھیں کہ وہ جو بیان وہاں ہے اسی کا بیان اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ رسول تلاوت فرماتا ہے صحف کی، ان اوراق کی جو تمہاری کتابوں کو سچا کر دینے والے ہیں، ان توحید کی باتوں کی، ان رسالت کی باتوں کی، اور وہ جو آخرت کی باتوں کی۔ اور کن کی؟ صحف ہر بات کی نہیں، مطہرہ، جو پاک باتیں ہیں جن کو قرآن کے اندر دوبارہ ریوائز کیا گیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ سورۃ البینہ کا نام البینہ پر کمال ہو گئی ہے۔ پوری یہودیوں کی تاریخ، پوری مشرکوں کی تاریخ، پوری عیسائیوں کی تاریخ اگر اس کو ذرا اس تاریخ کے آئینے میں پڑھے تو بینہ ہو گئی ہے کہ اس نے ہر چیز کا بیان کر کے رکھ دیا۔ اس لیے تو اس سورت کا نام سورۃ البینہ ہے، اور جس کے نام پر ہے اسی کی تو سارے باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مشرکین سے خطاب، قرآن کریم کی آیات میں معروف کی ترغیب اور منکر کے پرہیز کا کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان آیا ہے۔ اب معروف کو وہ مانتے تھے، میں یہ آگے جا کے بیان آئے گا۔ معروف کو، جو معروف ہے، آج بھی دنیا معروف کو مانتی ہے، آج بھی دنیا منکر کو مانتی ہے، یعنی معروف اور منکر۔ معروف کیا ہوتا ہے اور منکر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ بات ہے کامن سینس کے اعتبار سے جو اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ جس کو سوسائٹی نے وقتی طور پر اچھی بنا دیا ہو وہ معروف نہیں۔ ہم اس کو یوں کہیں گے معروف، اگر یہ نہ کہیں، مثلا آپ غیر مسلموں سے بات کر رہے ہو تو اسے یہ کہیں کہ قرآن نے جس کو کہا تو وہ ذرا وہاں یہ بات بعد میں کرنی چاہیے، کامن سینس کے اندر۔ اور کامن سینس کا مطلب ہے ہمیشہ سے انسانیت، ہر انسان اس کے اوپر متفق ہے۔ جھوٹ بری بات ہے، یہ منکر ہو گیا۔ سچ ہر دور کا بندہ لاجک کے اعتبار سے کہے گا وہ صحیح ہے، یہ معروف ہو گیا۔ تو اب رسول کو ان سے، یہ مشرکین سے معروف اور نہیں منکر کی جو آیات ہیں ان کو دیکھیں۔ اب ان کو تو اہل کتاب کو کہا گیا تمہاری کتابوں میں تمہاری جو دعوت ہے رسول اسی کی یہ تلاوت فرما رہے ہیں، اسی کی دعوت دے رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اب مشرکوں سے کہا گیا کہ یہ معروف کی اور منکر کی، یہ تو وہ باتیں کرتے، بلکہ ایک وہ روایت بھی ہے ابن ہشام میں نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کیا، وہ معروف ہے اس لیے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معروف کی باتیں کرتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں، یعنی ایک لاجک کی بات تھی۔ تو اب جب یہ بینہ آ گیا ہے، یہ لاجک کی باتیں کر رہے ہیں، عقل کی، وہ جو عقل پہ پوری اترتی ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر تمہیں کیا ہے؟ پھر تم منفقینا، تم کیوں نہیں چھوڑ رہے اس کفر کو جو تم کہا کرتے تھے کہ اگر وہ وقت آیا تم چھوڑ دیں گے؟ اب مسئلہ کیا بن گیا؟